السلام علیکم۔ یہ کہانی ہمیں پاکیزہ نے بھیجی ہے، جو آج بھی شارجہ کے ایک پرانے کم روشنی والے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں تنہا زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کے چہرے پر وقت کے زخموں کی لکیریں ہیں، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی تنہائی ہے، جیسے وہ کچھ ایسا دیکھ چکی ہیں جو عام انسان کی نگاہ سے پرے ہے۔ انہوں نے اپنی کہانی ہمیں انسٹاگرام پہ ویڈیو پیغام کے ذریعے بھیجی، جس میں ان کی آواز لرز رہی تھی، جیسے آج بھی وہ یہ بیان کرتے ہوئے خوف زدہ ہوں۔ میں نے سب کچھ اپنے شوہر کی خاطر چھوڑا تھا، مگر اس نے میرے ایمان، میری روح، حتیٰ کہ میری عورت ہونے کی حرمت تک کا سودا کر لیا۔ یہ واقعہ 12 اکتوبر 2018 کا ہے۔ پاکیزہ کا تعلق لاہور، پاکستان سے تھا۔ ایک درمیانے طبقے کے مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں۔ باپ اسکول ٹیچر، ماں سلائی کڑھائی کرتی تھیں۔ وہ تعلیم یافتہ تھیں۔ میں انگلش لٹریچر کیا تھا۔ ان کی شادی 2016 میں عرفان نامی شخص سے ہوئی تھی، جو شارجہ میں ایک بلڈنگ کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھا۔ جانے سے پہلے عرفان کے والدین نے اس کا نکاح پاکیزہ سے کر دیا تھا، اس وعدے پر کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے چلے گا۔ 2 سال بعد عرفان نے اسے ویزا بھجوا دیا۔ پاکیزہ کی زندگی کا نیا سفر شروع ہوا، مگر یہ سفر جنات اور انسانوں کی سرحد تک جا پہنچا۔ شارجہ پہنچنے کے وہ مناظر وہ خود یوں بیان کرتی ہیں: جب جہاز دبئی ایئرپورٹ پہ اترا تو میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پہلی بار سمندر کے کنارے اتنی روشنی دیکھی تھی۔ عرفان مجھے لینے آیا، مگر اس کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، جیسے وہ کسی اور سوچ میں گم ہو۔ رفتہ رفتہ اس کے شوہر کا رویہ بدلنے لگا۔ اسے الگ کمرے میں رکھا گیا۔ بات بات پہ طلاق کی دھمکی اور ایک دن حقیقت بن گئی۔ عرفان نے غصے میں آ کر 3 بار طلاق دے دی۔ پاکستان واپسی ممکن نہیں تھی، کیونکہ پاسپورٹ اور ویزا دونوں عرفان کے قبضے میں تھے۔ پاکیزہ قانونی طور پہ غیر محفوظ، سماجی طور پہ بے سہارا اور روحانی طور پہ ٹوٹی ہوئی عورت بن چکی تھی۔ جب پاکیزہ نے کہا کہ وہ اس بار سخت کارروائی کرے گی، تب اس کے شوہر نے کہا: اگر تم چاہو تو ہم دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں، مگر ایک شرط ہے، حلالہ کرو۔ پاکیزہ نے سوچا وہ کسی نکاح یا رسمی عمل کی بات کر رہا ہے، مگر جو کچھ ہوا وہ انسانی نہیں تھا۔ ایک نام نہاد عامل جو حقیقت میں جنات کے قبضے میں تھا، اس سے اس کا خفیہ نکاح کروا دیا گیا۔ پاکیزہ کہتی ہیں کہ عرفان کی شادی سے لے کر ہی میں نے محسوس کیا تھا کہ کمرے میں ہم 2 نہیں 3 موجود رہتے تھے۔ یہ واقعہ صرف حلالہ نہیں، روحانی اذیت، دھوکہ اور ماورائی قید کی داستان ہے۔ آج پاکیزہ کسی کمرشل عمارت کی صفائی کا کام کرتی ہیں۔ راتوں کو سوتی نہیں، صرف تسبیح پڑھتی رہتی ہیں۔ کہتی ہیں: جن مجھے ابھی بھی خواب میں نظر آتا ہے، کہتا ہے تم میری ہو۔ تو آئیے سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ رخصتی کا دن اتنا بھاری ہوگا۔ میں نے تو بس سوچا تھا کہ نکاح کے بعد جب شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع ہوگی تو ہر صبح ہنسی اور ہر رات سکون سے بھرپور ہوگی۔ مگر اس دن صبح سے ہی دل پہ ایک بوجھ سا تھا۔ امی بار بار کہہ رہی تھیں: بیٹا اپنے شوہر کا خیال رکھنا، وہاں سب کچھ نیا ہوگا، مگر دل صاف رکھنا، صبر کرنا اور اللہ سے جڑ کے رہنا۔ میں نے امی کے ہاتھ چومے اور کہا: امی آپ فکر نہ کریں، عرفان بہت اچھا ہے۔ وہ مجھ سے وعدہ کر چکا ہے کہ شارجہ میں ہم خوبصورت زندگی گزاریں گے۔ ابا چپ چاپ دروازے کے قریب کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے جب ان کو گلے لگایا تو انہوں نے بس ایک ہی جملہ کہا: بیٹی یاد رکھنا، دنیا کے دیس بدل جاتے ہیں، مگر اللہ ایک ہی رہتا ہے، اسی سے مانگنا۔ میں نے جب قرآن کے نیچے سے گزری تو دل کانپ گیا، جیسے کوئی اندر سے روک رہا ہو کہ مت جا، مگر حالات ایسے تھے کہ میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ سب کے چہرے خوشی سے بھرے تھے، مگر میرے اندر خاموشی تھی۔ میں نے امی کو آخری بار گلے لگایا تو ان کے دوپٹے کی خوشبو دل میں بس گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کے گھر کا وہ آنگن دیکھا جہاں میں نے بچپن میں چاک سے دل بنائے تھے اور ماں ڈانٹتی تھی۔ اب وہی آنگن پیچھے رہ گیا تھا۔ جب ایئرپورٹ پہ پہنچی تو روشنیوں کی چکا چوند تھی، مگر دل اندر سے ڈوبا ہوا تھا۔ عرفان نے پہلے سے ہی ویزا اور ٹکٹ بھجوا دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا وہ مجھے لینے آئے گا تو مسکرائے گا، مگر وہاں پہنچ کے سب کچھ عجیب لگا۔ میں نے خود کو شیشے کے سامنے دیکھا، نقاب درست کیا اور دل میں درود پڑھا۔ بورڈنگ کے وقت امی کی دعائیں کانوں میں گونج رہی تھیں، جیسے وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہوں۔ جہاز میں بیٹھی تو دل دھڑکنے لگا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، شہر کی روشنیاں چھوٹ رہی تھیں۔
نیچے اندھیرا بڑھ رہا تھا مگر دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دل تھوڑا سنبھل گیا مگر پاس بیٹھی عورت نے پوچھا، پہلی بار جا رہی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ بولی، شارجہ اچھا شہر ہے، وہاں کی فضا صاف ہے، لوگ بھی ٹھیک ہیں۔ تمہارے شوہر کیا کرتے ہیں؟ میں نے بتایا وہ اکاؤنٹنٹ ہیں اور بہت نیک انسان ہے، مگر پتہ نہیں کیوں دل یقین نہیں کر رہا تھا۔ جب جہاز اترا تو باہر اتنی روشنیاں تھی کہ آنکھیں چندیا گئیں۔ دبئی ایئرپورٹ پر ہر طرف لوگ بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ میں نے سوٹ کیس پکڑا، عرفان کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ دور کھڑا تھا، سفید کرتا پہنے، مگر چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو ایک شوہر کے چہرے پر بیوی کو دیکھ کے ہونی چاہیے۔ میں قریب گئی تو اس نے بس اتنا کہا، چلو جلدی کرو، گاڑی دور کھڑی ہے۔ میں نے کہا، آپ خیریت سے ہیں نا؟ اس سے سرد لہجے میں کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہوں، بس جلدی کرو، یہاں زیادہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس کا رویہ جیسے اجنبی سا تھا۔ راستے میں گاڑی خاموشی سے چلتی رہی، باہر عمارتیں چمک رہی تھیں اور میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے کہا، عرفان آپ خوش نہیں ہے کیا؟ اس نے کہا، نہیں بس تھک گیا ہوں، کام بہت ہے۔ میں نے کہا، آپ کے بغیر پاکستان میں دن نہیں گزرتے تھے، امی ابا بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اس نے جواب دیا، ہاں ٹھیک ہے، سب اللہ کے حوالے، اور پھر فون اٹھا لیا، کسی عربی میں بات کرنے لگا۔ میں نے پوچھا تو وہ چونک کے بولا، کچھ نہیں، دفتر کا معاملہ ہے۔ جب ہم فلیٹ پہ پہنچے تو وہ صاف ستھرا تھا مگر عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی یہاں سانس لے رہا ہو۔ کھڑکی کے باہر کھجور کے درخت ہل رہے تھے مگر اندر بخور کی خوشبو بھری ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا، بس یوں ہی دل بہلانے کو۔ میں نے دیکھا دیوار پہ ایک تعویذ لٹک رہا تھا، سیاہی میں کچھ لکھا ہوا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے نظریں چرا لیں اور بولا، حفاظت کے لیے ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ میں نے مسکرا کے کہا، آپ بھی نا ہمیشہ چھپا لیتے ہیں، مگر اندر کچھ ہلکا سا خوف جاگا۔ پہلی رات میں نے سونے کی کوشش کی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ باہر سے سمندر کی ہوا آ رہی تھی مگر دل گھبرا رہا تھا۔ پردہ ہل رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے چھپا ہو۔ میں نے تلاوت شروع کی تو آواز آئی، ہلکی سی، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو، پاکیزہ خوش آمدید۔ میں نے ڈر کے لحاف اوڑھ لیا، دل دھڑکنے لگا۔ صبح آنکھ کھلی تو روشنی کم تھی، گھر کے اندر عجیب ٹھنڈک سی پھیلی ہوئی تھی۔ عرفان سو رہا تھا مگر اس کے چہرے پر شکنیں تھیں جیسے وہ کسی بوجھ میں دبا ہو۔ میں نے خود سے کہا، شاید میں وہم میں ہوں، سب کچھ نیا ہے، وقت لگے گا، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ناشتے پر میں نے کہا، آپ کے امی ابو کیسے ہیں؟ ان سے تو روز بات ہوتی ہوگی۔ اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اور پھر اخبار کھول لیا۔ میں نے بات بدلتے ہوئے کہا، یہاں کا موسم کتنا الگ ہے۔ اس نے کہا، عادت ہو جائے گی تمہیں، اور پھر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی اجنبیت تھی جیسے وہ مجھ سے دور ہو چکا ہو۔ میں نے کہا، عرفان کیا آپ مجھ سے خوش نہیں ہیں؟ تو وہ بولا، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے بابا کے دباؤ میں آ کے تمہیں یہاں بلوایا ہے۔ میں نے حیران ہو کے کہا، کیا مطلب بابا کے دباؤ میں؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، بھول جاؤ، کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا، نہیں پہلے بتائیں آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے اخبار بند کر کے کہا، پاکیزہ تم سمجھتی نہیں، میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، تمہیں اپنے بابا کے زور سے قبول کیا تھا، ورنہ میری پسند کوئی اور تھی۔ میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے کہا، مگر آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، باتیں کرنے اور نبھانے میں فرق ہوتا ہے، اب بس زیادہ بات مت کرو، میرا موڈ بہت خراب ہے۔ میں چپ ہو گئی مگر اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اگلے دن اس سے دفتر جانے کے بہانے دیر تک باہر وقت گزارا۔ شام کو آیا تو چپ چاپ کھانا کھا کے سو گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کا دن کیسا گزرا؟ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، خاموش رہو پاکیزہ، نیند آ رہی ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ اس نے کہا، نہیں بس خاموش رہو۔ اس کے بعد فلیٹ میں جیسے دیواریں بھی خاموش ہو گئی۔ میں نے کھڑکی کے پاس جا کے باہر دیکھا، اندھیرا تھا مگر نیچے سے کسی نے آواز دی، پاکیزہ۔ میں نے چونک کے نیچے جھانکا مگر کوئی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور قرآن کھولا۔ تلاوت کی آواز گونجی تو تھوڑا سکون آیا مگر دل میں وہی احساس کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی میری ہر حرکت پہ نظر رکھ رہا ہے۔ میں نے سوچا، امی ہوتی تو گلے لگا کے سب کہتی، ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہاں تو خود کو تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ زندگی بھی کتنی مشکل ہوتی ہے، یہ میں نے اکیلے رہ کے جانا۔ اگلی صبح عرفان نے کہا، تیار ہو جاؤ، تمہیں اپنے نئے کمرے میں شفٹ ہونا ہے۔ میں نے کہا، نیا کمرہ کیسا؟
اس نے کہا تمہارے لیے الگ جگہ بنائی ہے تاکہ آرام کر سکو، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چھپک سا تھا۔ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ضرورت نہیں، میں نے تمہارے لیے سب انتظام کیا ہے، تم بس مطمئن رہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا مگر دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے اس اجنبیت سے بچا لے۔ جب کمرے میں گئی تو وہاں ہلکی سی خوشبو تھی، مگر روشنی دھندلی اور دیوار پر وہی سیاہ تعویذ لٹک رہا تھا۔ میں نے کہا عرفان یہ یہاں کیوں ہے؟ اس نے کہا مت چھیڑنا، حفاظت کے لیے ہے۔ میں نے کہا کیسی حفاظت؟ اس نے کہا تم نہیں سمجھو گی۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں نے تسبیح اٹھائی، دل میں آیت الکرسی پڑھی اور سوچا شاید سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اندر کچھ بول رہا تھا، نہیں پاکیزہ، یہ سفر خواب نہیں حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا رنگ بہت خوفناک ہونے والا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد زندگی میں سکون آ جائے گا۔ عرفان نے جب نکاح کی بات کی تھی تو دل خوشی سے دھڑک اٹھا تھا، مگر شارجہ پہنچنے کے بعد جو کچھ ہوا اس نے میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ راتوں کو اکثر میں نے دیکھا کہ عرفان نیند میں باتیں کرتا تھا۔ میں نے سوچا تھا شادی کے بعد زندگی میں سکون آ جائے گا۔ عرفان نے جب نکاح کی بات کی تھی تو دل خوشی سے دھڑک اٹھا تھا، مگر شارجہ پہنچنے کے بعد جو کچھ ہوا اس نے میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ راتوں کو اکثر میں نے دیکھا کہ عرفان نیند میں باتیں کرتا تھا، کبھی کسی ریم یا لیلا کا نام لیتا تھا، کبھی کہتا مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ میں پوچھتی تو وہ غصے سے کہتا سو جاؤ، بیکار سوال نہ کرو۔ ایک رات جب وہ سو گیا تو میں نے اس کا فون دیکھا، اس میں ایک عربی نمبر سے روزانہ میسج آتے تھے، حبیبی۔ میں نے ایک دن دل تھام لیا، میرا جسم کانپنے لگا۔ میں نے صبح کہا عرفان تم کسی اور کے ساتھ بھی منسلک ہو گیا؟ وہ میری بات سنتے ہی چیخا، تمہیں اجازت کس نے دی میرا فون دیکھنے کی؟ اس نے میز پہ ہاتھ مارا اور میری طرف گھورا، اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ وہ بولا میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، تمہیں یہاں رہنا ہے تو رہو ورنہ واپس چلی جاؤ۔ میں نے آہستہ سے کہا میں کہاں جاؤں؟ ویزا تمہارے نام پہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ وہ مسکرا کے بولا پھر چپ رہو اور برداشت کرو۔ اس دن کے بعد وہ مزید بدل گیا۔ کبھی کبھی اس کا چہرہ عجیب سا لگتا، جیسے وہ کوئی اور ہو گیا ہو، آواز بھاری اور لہجہ سرد ہو جاتا۔ میں کھانا رکھتی تو وہ کہتا یہ تم نے ہاتھ سے بنایا ہے نا، ذائقہ عجیب ہے۔ میں کہتی میں نے تو پہلے جیسا ہی بنایا ہے، تو وہ کہتا تمہاری نیت صاف نہیں لگتی۔ اس کے الفاظ میرے دل پہ چوٹ کرتے۔ میں رات کو روتی تو محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے سرہانے بیٹھا ہے۔ کسی نے ایک بار آہستہ سے کہا مت رو پاکیزہ۔ میں چونک کے اٹھی مگر کمرہ خالی تھا۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ ہوئی، جیسے کوئی باہر چلا گیا ہو۔ دن بدن میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، کھانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ عرفان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے کہا تمہیں میری پرواہ ہے یا نہیں؟ تو وہ بولا میری زندگی پہلے ہی مشکل ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ میں نے پوچھا کیا مشکل ہے؟ تو اس نے سر جھکا کے کہا میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ میں نے کہا کوشش تو کرو، شاید میں مدد کر سکوں۔ وہ بولا تم مدد نہیں کر سکتی کیونکہ تم انسان ہو۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو وہ ہنسنے لگا، مگر وہ ہنسی ایسی تھی جیسے کسی اور کی آواز ہو۔ میں پیچھے ہٹ گئی اور وہ بولا تھک گیا ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اب میں اکثر دن میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی، مگر جب بھی میں پڑھتی گھر کی لائٹیں ٹمٹمانے لگتی۔ ایک دن میں نے فون پہ امی سے بات کی تو لائن اچانک بند ہو گئی اور کھڑکی کے شیشے میں کسی کے عکس کو دیکھا۔ میں نے خوف زدہ ہو کے کلمہ پڑھا تو عکس غائب ہو گیا۔ عرفان آ کے بولا کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا امی سے بات۔ تو وہ بولا امی کو چھوڑ دو، اب یہ گھر تمہارا ہے۔ اس کے الفاظ میں ایک زبردستی تھی جیسے وہ مجھے قید کرنا چاہتا ہو۔ رات کو جب وہ بخور جلاتا تو مجھے محسوس ہوتا کوئی سایہ کمرے کے کونے میں بیٹھا ہے۔ کبھی انسانوں کی آواز آتی، کبھی دروازے کے پیچھے کسی کے چلنے کا احساس۔ ایک رات میں نے ہمت کر کے کہا عرفان تم یہ سب کیوں کرتے ہو؟ تو وہ بولا یہ تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ میں نے کہا کیا میرا بھلا اس طرح ہوگا کہ مجھے ڈرایا جائے؟ وہ بولا جو تم نہیں سمجھ سکتی وہ بہتر ہے کہ تم نہ پوچھو۔ میں نے کہا تم بدل گئے ہو؟ تو اس نے سرد لہجے میں کہا نہیں، میں وہی ہوں، بس تم دیکھ نہیں سکتی۔ میں نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو لگا جیسے اس کی آنکھوں میں دھواں سا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا، کمرے کے دروازے کی طرف گیا اور بولا سو جاؤ، رات لمبی ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو دیواروں سے ٹکرا کے واپس آئی اور میں خوف سے ساکت رہ گئی۔ میں جانتی تھی کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے،
مگر کیا، یہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں صرف اتنا جانتی تھی کہ اس اجنبی گھر میں ہرگز اکیلی نہیں تھی، اور شاید جو سایہ میرے ارد گرد تھا وہ میرا دشمن نہیں بلکہ میرا مقدر تھا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی، جب سب کچھ ٹوٹ گیا، جب وہ پردہ ہٹ گیا جس کے پیچھے عرفان کا اصل چہرہ چھپا ہوا تھا۔ میں نے اس رات کھانا میز پہ رکھا اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ دیر سے آیا، چہرے پر عجیب سی تھکن تھی مگر آنکھوں میں ایک چمک تھی جیسے کوئی راز لیے ہوئے ہو۔ میں نے کہا کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ وہ بولا بعد میں کھا لوں گا، ابھی بات نہ کرو، سر درد ہو رہا ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کی مگر کچھ ہی دیر بعد اس کا فون بجنے لگا۔ وہ کمرے میں گیا، دروازہ بند کر لیا۔ میں نے بے اختیار کان لگایا اور سنا، ایک عورت کی آواز تھی، عربی لہجے میں نرمی بھری مٹھاس تھی۔ وہ کہہ رہی تھی دیر نہ کرو اب۔ اور عرفان نے بہت آہستہ کہا معذرت لیلا، مجھے کام تھا۔ میں نے یہ نام سنا تو میرا دل رک سا گیا۔ میں نے خود کو سمجھایا شاید میں نے غلط سنا ہو، مگر پھر وہ بولا انشاءاللہ کل آؤں گا۔ میں نے اندر قدم رکھا تو وہ چونک گیا، موبائل چھپا لیا اور بولا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا کس سے بات کر رہے تھے؟ وہ بولا آفس سے۔ میں نے کہا آفس میں عورتیں عربی لہجے میں تمہیں حبیبی کہتی ہیں کیا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا عرفان صاف صاف بتاؤ کون ہے وہ؟ وہ اچانک ہنس پڑا اور بولا تمہارے باپ نے تمہیں بھیجا تھا میرے ساتھ جینے کے لیے یا تفتیش کرنے کے لیے؟ میں نے کہا میں صرف تمہاری بیوی ہوں اور یہ میرا حق ہے کہ جانوں تم کس سے بات کرتے ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور بولا تم برداشت نہیں کر پاؤ گی جو سچ ہے۔ میں نے کہا پھر بھی بتاؤ۔ اس نے ایک لمحے کو میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا ہاں میں نے نکاح کیا ہے۔ میرا وجود جیسے پتھر بن گیا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا کیا کہا؟ تم نے نکاح کیا ہے؟ کس سے؟ وہ بولا لیلا بنت سعد سے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، تمہارے جیسی نہیں۔ میرے قدم ڈگمگا گئے۔ میں نے دیوار پکڑ لیا اور کہا تم مجھ سے کیوں شادی کی؟ وہ تلخی سے بولا تمہیں تمہارے باپ نے میری زندگی میں دھکیلا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کا داماد بنوں، ان کی عزت بنوں، مگر میرا دل تو کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا۔ میں نے کہا یہ کیسا انصاف ہے؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ بولا یہ دھوکہ نہیں، حقیقت ہے، تم سمجھ نہیں سکتی۔ عرب عورتیں ایسی نہیں ہوتی، وہ میرے لیے جان دیتی ہے، تم تو صرف ذمہ داری ہو، ایک کاغذ کا رشتہ۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا میں نے تم سے محبت کی، تمہارے لیے سب چھوڑا۔ وہ بولا محبت نہیں، ترس کھایا تھا تم پہ، اب ترس نہیں آتا۔ اس دن کے بعد اس کے رویے میں عجیب سا بگاڑ آ گیا۔ کبھی کبھی وہ خود سے بات کرتا، کبھی ہنستا، کبھی دیواروں سے الجھتا۔ ایک رات میں نے دیکھا وہ شیشے کے سامنے کھڑا خود سے کہہ رہا تھا لیلا تم ٹھیک کہتی ہو، یہ عورت ہمارے درمیان نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا کس سے بات کر رہے ہو؟ تو وہ چونک گیا اور بولا کسی سے نہیں، تمہیں وہم ہوتا ہے۔ میں نے کہا عرفان تمہیں مدد کی ضرورت ہے، تم ٹھیک نہیں ہو۔ تو وہ چیخ پڑا میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں نہیں معلوم میں نے اس کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ میں نے کہا اس کے لیے کیا قربانیاں؟ وہ بولا میں نے اپنا ایمان، اپنی روح کا سودا کیا ہے، بس اس سے ملاقات کے لیے۔ میں نے حیرت سے پوچھا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کون ہے وہ عورت؟ وہ ہنسا اور بولا تم نہیں سمجھو گی، وہ عام انسان نہیں، وہ میرا جنون ہے، میری روح کا حصہ۔ میں خوف زدہ ہو گئی کیونکہ اس کے لہجے میں ایک ایسی وحشت تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کی الماری سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا، اس میں عربی تعویذ تھے، کچھ سیاہی میں لکھے کاغذ اور ایک تصویر تھی جس پہ کسی عورت کی دھندلی سی جھلک تھی۔ میں نے کاغذ چھیننے کی کوشش کی تو وہ چلایا نہیں چھونا اسے، یہ میرا عشق ہے۔ میں نے کہا یہ سب گناہ ہے عرفان، اللہ سے ڈرو۔ تو وہ بولا اللہ ہی نے اسے میرے نصیب میں لکھا ہے، تمہیں کیا پتا کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ میں پیچھے ہٹ گئی، میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا یہ عورت ہے یا کچھ اور؟ وہ بولا وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں ہو۔ اور پھر وہ زمین پہ بیٹھ گیا، سر پکڑ کے رونے لگا۔ کئی دنوں تک وہ دفتر نہیں گیا، کبھی بستر پہ لیٹا رہتا، کبھی بالکونی میں کھڑا آسمان کو دیکھتا۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ کسی سے ویڈیو کال پہ بات کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سرخی تھی۔ وہ بولا لیلا تمہارے بغیر میں کچھ نہیں۔ اور دوسری طرف سے بھی کچھ محبت بھری آواز آئی۔ میں نے وہ آواز سنی اور میرا دل بیٹھ گیا ہو۔ جب اس نے مجھے کہا تو موبائل بند کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں ہوش ہے؟ تم کس سے بات کرتے ہو؟ وہ بولا تم سمجھ نہیں سکتی، وہ میرے لیے جان دے چکی ہے اور اب وہ صرف میرے ساتھ ہے۔ میں نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ زور سے بولا ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں اس کی محبت میں۔ میں نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی
مگر وہ جیسے دو دلوں کے درمیان پھنس گیا تھا، کبھی نرم، کبھی درندہ، کبھی خاموش، کبھی چیختا۔ ایک رات اس نے کہا، پاکیزہ تم چلی جاؤ یہاں سے۔ اسے جلدی جلدی 2-4 تھپڑ بھی دے مارے۔ میں کانپ گئی، میرے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ میں نے کہا، کیا میں نے ایسا کیا کیا؟ وہ بولا، تم میرے راستے کی رکاوٹ ہو، لیلا کو تم سے نفرت ہے۔ میں نے کہا، یہ لیلا تمہارے دماغ کی پیداوار ہے۔ وہ بولا، نہیں، وہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور اب میرے اندر ہے۔ میں نے چیخ کے کہا، اللہ کے لیے ہوش میں آؤ، یہ سب شیطانی کھیل ہے۔ وہ بولا، شیطان نہیں، روشنی ہے، وہ روشنی جو تمہارے ایمان سے بجھتی ہے۔ میں نے اپنے باپ کو فون کرنے کی کوشش کی مگر نمبر بند تھا۔ میں نے امی سے رابطہ کیا تو انہوں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا عرفان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، واپس آ جاؤ۔ میں نے کہا، امی میں نہیں آ سکتی، میرا ویزا اس کے پاس ہے۔ امی نے کہا، ہم کچھ کریں گے، تم صبر کرو۔ مگر صبر کب تک؟ میں ہر رات ڈر میں گزارتے ہوئے سوچتی رہی کہ یہ کون سی محبت ہے جو ایمان اور عقل دونوں کو کھا گئی۔ کبھی کبھی میں رات کے سناٹے میں سنتی کہ عرفان کسی نامعلوم زبان میں کچھ پڑھ رہا ہے اور پھر ہوا بھاری ہو جاتی۔ کبھی بخور کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی۔ کبھی وہ کہتا، آج وہ آئی تھی تمہیں محسوس نہیں ہوا؟ میں کہتی، کون آئی تھی؟ وہ کہتا، لیلا تمہارے پاس بیٹھی تھی، تمہارے کانوں میں سرگوشی کر رہی تھی کہ وہ تمہیں ختم کر دے۔ آہستہ آہستہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ عورت کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی جنس آدی ہے جس پہ عرفان نے کوئی عمل کروا کے اس کو حاصل کیا ہے۔ میں اس دن کے بعد ایک لمحہ بھی چین سے نہیں سوئی۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا مگر جب بھی پڑھتی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آتا۔ وہ غصے میں آ کے کہتا، یہ نہ پڑھو، تم اسے ناراض کر دو گی۔ میں کہتی، جسے قرآن سے نفرت ہو وہ شیطان ہے۔ وہ کہتا، نہیں، وہ محبت ہے، بس تم نہیں سمجھ سکتی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ مگر کہاں جاؤں، کیسے جاؤں؟ میرے پاس پاسپورٹ تھا مگر ویزا اور شناختی کارڈ اس کے پاس تھے۔ میں صرف دعا کر سکتی تھی کہ اللہ مجھے کسی طرح اس قید سے نکال دے، کیونکہ اب میں جان چکی تھی کہ عرفان صرف ایک شوہر نہیں رہا تھا، وہ کسی اور کے قبضے میں آ چکا تھا، اور اس کے اس خفیہ نکاح نے میری روح تک کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس دن کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی، شاید میرے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ صبح کا وقت تھا، میں نے چائے رکھی اور عرفان کے سامنے آ کے کہا، میں واپس پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ اس نے اخبار نیچے رکھا اور میری طرف دیکھا، پھر بولا، تمہیں اب اپنی اوقات یاد آ گئی؟ میں نے دھیرے سے کہا، اوقات نہیں، تھکن یاد آ گئی ہے۔ ویسے بھی آپ نے مجھے تھپڑ مار کے یہ ثابت کیا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ میز پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولا، صحیح کیا، تم مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتی تو جا سکتی ہو، مگر یاد رکھنا یہاں تمہاری واپسی کی کوئی جگہ نہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے گھر کی جگہ نہیں، دل چاہیے تھا۔ وہ ہنسنے لگا جیسے میری بات اس کے لیے مذاق ہو۔ میں نے کہا، عرفان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ اس نے غصے سے کہا، میں وہی ہوں، مگر تم میرے دل میں اب مزید نہیں رہی۔ تم نے مجھے ہر لمحہ اذیت دی ہے، تمہیں دیکھ کے مجھے گھن آتی ہے۔ میں نے کہا، ایسی کیا بات ہے جو تمہارے دل میں میرے لیے نفرت بن گئی؟ وہ چلایا، میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم سن رہی ہو، میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر اگلے لمحے وہ بولا، طلاق، طلاق، طلاق۔ میری سانس رک گئی، میرے جسم سے جان نکل گئی اور الفاظ فضا میں گونجنے لگے جیسے دیواریں بھی رو رہی ہوں۔ میں زمین پہ گر گئی اور وہ بے حسی سے بولا، ختم ہو گیا، سب ختم۔ میں نے دھڑکتے دل سے کہا، تم نے کیا کر دیا عرفان؟ یہ زندگی کا کھیل نہیں ہے۔ وہ بولا، کھیل نہیں تھا مگر تم نے بنا دیا ہے۔ یہاں آ کر میں تو ہر چیز بھیجتا تھا۔ جب تم پاکستان تھی، خرچہ، کپڑے، سامان، ہر چیز تمہیں مل رہی تھی، حتیٰ کہ تم میرے نکاح میں بھی تھی۔ اگر تم پاکستان میں رہتی تو میں کبھی بھی تمہیں طلاق کا داغ نہ لگاتا، لیکن تم نے یہاں کی بہت بڑی غلطی کر دی۔ تو میرے والدین سے یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ تم یہاں خود نہیں آنا چاہتی، وہ مجھ پہ دباؤ نہ ڈالتے۔ آخر تمہارے والدین کو کیا پڑی تھی تمہیں شارجہ بھیجنے کی؟ میں نے اس کے قدموں میں بیٹھ کے کہا، کم از کم میری بات سنو، میں تمہارے بغیر کہاں جاؤں گی؟ مگر وہ آگے بڑھا اور میرا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ میز سے اٹھا کے جیب میں ڈال دیا۔ میں نے کہا، یہ واپس دو۔ اس نے بولا، اب یہ تمہارے کسی کام کے نہیں، تم میری بیوی نہیں رہی۔ میں نے کہا، میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا، فلیٹ سے نکل جاؤ ورنہ پولیس کو بلا لوں گا۔ میں نے کہا، تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ وہ بولا، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے تمہیں طلاق دینے کا، تم جا سکتی ہو۔ مگر اس کے چہرے پر ایک لمحے کو خوف سا آیا، جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، نہیں، تم ابھی نہیں جا سکتی، پاسپورٹ میرے پاس ہے،
اگر پولیس نے پوچھا تم غیر قانونی ہو تو سیدھی جیل میں جاؤ گی۔ میرے دل نے کہا شاید وہ سچ کہہ رہا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، کمرے میں واپس آ گئی، سجدے میں گر گئی اور اتنا روئی کہ فرش بھیگی مٹی بن گیا۔ میں نے کہا یا اللہ میں کہاں جاؤں، کس کو پکاروں؟ یہ میرا گناہ نہیں تھا، میں نے تو صرف اس گھر کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ مگر جواب صرف خاموشی میں آیا۔ اس نے گھر کی لینڈ لائن کی تار بھی کٹوا دی اور میرا فون بھی ضبط کر لیا۔ گھر میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ سارا کچھ خود لے کے آتا اور مجھے دے دیتا، کھانے پینے کی چیزیں بھی وہ خود ہی لایا کرتا اور باہر سے دروازہ لاک کر کے اپنی نوکری پہ چلا جاتا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھ سے پہلے یہاں پہ اس کے ساتھ کوئی عورت واقعی میں رہتی تھی، کیونکہ میں نے بہت ساری چیزیں اس کی دراز اور ڈور میں دیکھی تھی۔ میرے آنے کے بعد شاید وہ اس سے روٹھ گئی تھی یا پھر اسے بلوا نہیں سکتا تھا۔ دن گزرتے گئے، وہ مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کرتا تھا۔ کبھی آتا تو دروازہ بند کر لیتا۔ میں ایک قیدی عورت بن گئی تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتی تو سورج بھی میرا منہ چراتا۔ ایک دن وہ آیا تو میں نے کہا عرفان ایک بار مجھ سے بات کرو۔ اس نے بغیر دیکھے کہا بات ختم ہو چکی ہے۔ میں نے کہا کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں، مگر اگر تم چاہو تو ایک راستہ ہے۔ میں چونک گئی۔ میں نے کہا کون سا راستہ؟ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور بولا اگر تم دوبارہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو شریعت کا ایک طریقہ ہے، تمہیں حلالہ کرنا ہوگا۔ شاید اس کے والدین نے اس سے بات کی تھی کہ ان کا مجھ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب اس کے والدین کا خوف اس کے سر پہ حاوی ہوا تو اسے حلالے کا خیال آیا اور رشتہ پھر سے جوڑنے کا سوچ آئی۔ میں نے کہا حلالہ یعنی کسی اور سے نکاح اور پھر طلاق لے کے واپس آنا؟ یہ کیسا حل ہے؟ میں تمہاری بیوی تھی، تم نے تو مجھے یوں ہی دھتکار دیا۔ وہ بولا قانون یہی ہے۔ میں نے کہا مگر میں کیسے کسی اجنبی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہوں؟ یہ کیسا امتحان ہے؟ وہ مسکرا کے بولا امتحان نہیں، ضرورت ہے، تم چاہو تو میں بندوبست کر دوں گا۔ میں نے حیرت سے کہا بندوبست یعنی تم کوئی رشتہ ڈھونڈو گے؟ وہ بولا نہیں، ایک طریقہ ہے، یہاں ایک عامل ہے جو روحانی نکاح کراتا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب روحانی نکاح؟ وہ بولا تم سمجھ نہیں سکتی، وہ شریعت کے مطابق کراتا ہے۔ میں نے کہا عرفان خدا کے لیے یہ سب مت کرو، تم کیا چاہ رہے ہو؟ وہ بولا میں صرف شریعت کے مطابق چاہتا ہوں، اگر تم واپس آنا چاہتی ہو تو یہ لازم ہے۔ میں نے کہا مگر یہ تو حلالہ کے نام پہ دھوکہ ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، یہ سب جائز ہے۔ میں نے کہا کس بنیاد پر؟ اس نے کہا اس عامل کے پاس اجازت ہے۔ میں نے کہا کون عامل؟ وہ بولا کل وہ خود آ جائے گا، وہ پہلے بھی میرے کئی کاموں میں اس طرح سے مدد کرتا رہا ہے۔ میں نے ساری رات نہیں سوئی، سوچتی رہی یہ کیسی سزا ہے کہ ایک عورت کو نکاح کے بعد دوبارہ کسی اجنبی کے نکاح میں جانا پڑے۔ میں نے اللہ سے پوچھا یا رب یہ کیسا مذہب ہے جو مجھے سزا دے رہا ہے؟ حالانکہ میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے اس سے محبت کی، وفا کی، اور آج میں اس محبت کی قیمت اپنے جسم سے ادا کروں گی۔ صبح اس نے کہا تیار رہنا، عامل آئے گا۔ میں نے کہا عرفان میں تمہارے ساتھ ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اس گندگی میں مت دھکیلو، میں کسی اور مرد کو نہیں چھو سکتی، میں مر جاؤں گی۔ وہ بولا مرنا تمہارے اختیار میں ہے مگر میرا فیصلہ نہیں بدلے گا، تم چاہو تو آج ہی نکاح کر لو۔ میں نے روتے ہوئے کہا یہ نکاح نہیں زنا ہے۔ اس نے غصے سے کہا خاموش ہو جاؤ اور کمرے سے نکل گیا۔ میں زمین پہ گر کے کانپنے لگی، دل سے آواز نکلی یا اللہ مجھے بچا لے، یہ لوگ دین کے نام پہ شیطان کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ میں نے کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھا، سورج چمک رہا تھا مگر مجھے لگ رہا تھا جیسے ساری روشنی مجھ سے چھن گئی ہے۔ میں نے سجدے میں گر کے کہا اے رب اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے صبر دے، اگر یہ ظلم ہے تو مجھے انصاف دے۔ مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب جو ہونے والا ہے وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک باب ہوگا، کیونکہ جس شخص نے طلاق کے بعد بھی مجھے قید رکھا وہ اب میری روح کو بھی بیچنے جا رہا تھا، اور میں ایک بے بس عورت اتنا کر سکتی تھی کہ اللہ سے پناہ مانگوں کہ وہ عامل جسے وہ روحانی کہہ رہا تھا شاید دنیاوی نہیں بلکہ کسی اور جہان سے آنے والا تھا، اور میں اس کے ہاتھوں اپنی تقدیر بدلنے نہیں بلکہ برباد کرنے والی تھی۔ میں اب بھی اس لمحے کو بھول نہیں پائی جب عرفان نے دروازہ کھولا اور ایک اجنبی شخص اندر آیا۔ وہ شخص بہت عجیب سا تھا، اس کے لباس سے بھاپ جیسی خوشبو اٹھ رہی تھی، کالا کرتا، لمبا سا امامہ اور آنکھوں میں ایسی سرخی جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ میں نے خود کو سنبھالا اور چپ چاپ کونے میں بیٹھ گئی۔ عرفان نے کہا ڈرنا نہیں، یہ سب شرعی طریقہ ہے، عامل صاحب بہت نیک آدمی ہے، بس چند آیات پڑھیں گے تاکہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ میں نے ہلکا سا سر ہلایا مگر میرے دل میں عجیب سا خوف اتر چکا تھا۔ عامل نے مسکراتے ہوئے کہا
تمہارے چہرے پر غم کی پرچھائیاں ہیں، مگر اللہ کے حکم سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے جیسے ہی وہ لفظ کہے میں نے محسوس کیا کہ کمرے کی فضا بدل گئی۔ بخور کی خوشبو پہلے نرم تھی، اب تیز ہونے لگی، دھواں سا اٹھنے لگا اور اس کی انگلیوں سے جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ اسے کچھ آیات پڑھنا شروع کی۔ آواز بھاری تھی مگر کہیں نہ کہیں اس میں کچھ ایسا تھا جو انسانی نہیں لگتا تھا۔ میں نے عرفان کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے خود بھی کسی جال میں پھنس چکا ہو۔ عامل نے کہا دل میں نیت کرو کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ صلح چاہتی ہو۔ میں نے آہستہ کہا جی، مگر اس کے چہرے پہ ایک چمک سی دوڑ گئی۔ اس نے پھر کہا اب آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دوہرا دیا، مگر جیسے ہی زبان سے کلمات نکلے بتی ہلکی سی جھلملائی، پھر دھیرے دھیرے کمرے میں ٹھنڈک سی بھر گئی۔ میں نے کانوں میں سرگوشیاں سنی، کوئی عربی میں کچھ پڑھ رہا تھا مگر وہ عرفان کی آواز نہیں تھی، نہ ہی عامل کی، وہ جیسے کسی اور جہان سے تھی۔ میں نے آنکھ کھولنی چاہی مگر جسم اکڑا ہوا تھا۔ عامل کی آواز آئی، ابھی مت کھولو، تمہارے ارد گرد وہ وجود اتر رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ فرش ہلنے لگا، جیسے نیچے سے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ عرفان کے چہرے پر پسینہ تھا۔ اس نے کہا بس کرو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عامل نے سخت لہجے میں کہا چپ رہو، یہ نکاح کا لمحہ ہے، بولنے کی اجازت نہیں۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ عامل نے کچھ الفاظ پڑھے جو میں نے کبھی نہیں سنے، پھر زور سے کہا قبول ہے۔ میں نے خوف میں ہاں کہا مگر اسی لمحے بتی زور سے ٹمٹمائی اور بجھ گئی۔ اندھیرا چھا گیا، بخور کا دھواں گھنے بادل کی طرح چھا گیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے میرے بالوں سے کوئی ہوا گزر رہی ہو، کوئی نامانوس لمس گردن کے قریب سے گزرا اور میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ ایک لمحے کے لیے لگا کوئی میرے سامنے کھڑا ہے مگر میں دیکھ نہیں سکتی۔ عامل نے کہا نکاح مکمل ہوا، اللہ کے فرشتے گواہ ہیں، مگر اس کی آواز اب انسانی نہیں لگ رہی تھی۔ عرفان نے لرزتی آواز میں پوچھا یہ کیا تھا؟ عامل نے کہا تمہاری قسمت کا بوجھ ہلکا کر دیا گیا ہے، اب یہ عورت تمہاری نہیں رہی، یہ اب امانت ہے اور اگلے نکاح کے لیے طلاق کے بعد جب چاہو واپس لے سکتے ہو۔ میں نے رو کے کہا میں کیا ہوں؟ کیا میرا نکاح ہوا یا کوئی عمل ہوا؟ اس نے مسکرا کے کہا دونوں میں فرق نہیں ہوتا جب نیت پاک ہو، مگر مجھے اس کے چہرے پہ نیت نہیں جادو دکھائی دیا۔ میں نے عرفان کی طرف دیکھا، وہ دیوار سے لگ گیا جیسے خود پر قابو نہ ہو۔ اس کے ہونٹوں پر کچھ بڑبڑاہٹ تھی، وہ کہہ رہا تھا میں نے یہ سب نہیں چاہا، میں نے بس چاہا وہ واپس آ جائے۔ عامل نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بولا انسان جو چاہتا ہے وہی پاتا ہے، مگر تم نے یہ نکاح خود مانگا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ جوڑ کے کہا خدا کے لیے سچ بتاؤ، وہ کون سا نکاح ہے؟ عامل نے ہنستے ہوئے کہا وہ جو دنیا نہیں سمجھتی، تمہیں اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ تمہیں برداشت کی طاقت دے۔ میں نے کہا میں یہ سب نہیں مانتی۔ اسے سختی سے کہا زبان بند رکھو ورنہ یہ عمل الٹا پڑ جائے گا۔ میں نے چپ کر کے آنکھیں بند کر لی مگر دل کے اندر جیسے چیخ گونجی۔ عرفان نے کہا ٹھیک ہے بس کرو، مجھے یہ سب برداشت نہیں۔ عامل نے کہا دیر ہو چکی ہے، اب یہ تم دونوں کے درمیان نہیں رہا، یہ معاملہ اوپر جا چکا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ فضا میں ایک بوجھ سا ہے، جیسے کوئی موجود ہو جو ہمیں دیکھ رہا ہو۔ میں نے دل میں سورہ فلق پڑھی تو ایک لمحے کے لیے روشنی سی محسوس ہوئی مگر فوراً بجھ گئی۔ عامل نے تیز لہجے میں کہا کوئی ذکر نہیں، ابھی کے لیے بس خاموش رہو، جب روشنی لوٹ آئے گی تو سب معمول پہ آ جائے گا۔ مگر روشنی لوٹی تو کچھ بھی معمول پہ نہیں تھا۔ عرفان کا چہرہ زرد تھا، عامل کی آنکھوں میں لال روشنی چمک رہی تھی اور میں اپنے وجود کو خود سے الگ محسوس کر رہی تھی، جیسے میرا دل کہیں رہ گیا ہو اور جسم یہاں رہ گیا ہو۔ عامل نے کہا میں چلتا ہوں، اگلے 3 دن تک کسی سے بات مت کرنا، پھر میں آؤں گا اور باقی عمل مکمل کروں گا۔ عرفان نے پوچھا کیا باقی رہ گیا ہے؟ اس نے کہا ابھی تو بندھن بندھا ہے، ابھی رشتہ مضبوط کرنا باقی ہے۔ میں نے چیخ کے کہا میں نے کچھ نہیں مانگا۔ اس نے پلٹ کے کہا تمہاری روح نے مانگ لیا تھا۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ میں نے محسوس کیا میرے ارد گرد کچھ سائے حرکت کر رہے ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا، باہر نکلی تو ہوا میں نمکین خوشبو تھی، جیسے سمندر قریب ہو مگر ہم تو شہر کے اندر رہتے تھے۔ عرفان نے کہا بس اندر چلو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ سب کیا کیا تم نے؟ عرفان تم نے مجھے کس بندھن میں باندھ دیا؟ وہ خاموش رہا،
صرف بولا یہ تمہارے بھلے کے لیے تھا۔ پھر سر جھکا کے کہا شاید میں خود نہیں جانتا یہ کیا تھا۔ رات کے آخری پہر میں جب اکیلی بیٹھی تھی تو میں نے وہی آواز سنی جو پہلے آئی تھی، ایک سرگوشی سی، خوش آمدید یا پاکیزہ، اور اس لمحے میں جان گئی کہ میرا نکاح کسی انسان سے نہیں۔ عرفان نے رو کے مجھ سے کہا میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تمہیں طلاق دے کے، اب لیلا بھی مجھے چھوڑ چکی ہے، میں تو کہیں کا نہیں رہا، نہ گھر والوں کا، نہ تمہارا، نہ لیلا کا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس رات جب ساری عمارت سو چکی تھی اور باہر سے صرف ہوا کے ہلکے جھونکے سنائی دے رہے تھے، میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم پہ عجیب سی کپ کپی طاری ہو گئی ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید موسم بدل گیا ہے یا بخور کے دھوئیں کی وجہ سے سانس بھاری ہو رہی ہے، مگر پھر دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی اور ایک لمحے کو یوں لگا جیسے کوئی میرے بالوں کے قریب جھک کے سانس لے رہا ہو۔ میں نے گھبرا کے آنکھیں کھولی تو کمرے کی بتی بجھی ہوئی تھی، صرف کھڑکی سے آتی چاندنی کی ہلکی سی لہر فرش پہ پھیلی تھی۔ میں نے اٹھ کے پانی پینا چاہا مگر ہاتھ کانپنے لگے اور جیسے ہی گلاس لبوں تک لائی کسی نے بہت نرم مگر سرد لمس سے میری کلائی پکڑ لی۔ میں نے چونک کے پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ہوا میں ایک خفیف سی مہک تھی جو کسی مرد کی خوشبو جیسی تھی، مگر اتنی گہری کہ دل کے اندر اتر جائے۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ یہ وہم ہے، مگر جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی چاہی مگر زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ اسی لمحے میرے کان کے قریب کسی نے آہستہ سے کہا خوف زدہ مت ہو، تم اب تنہا نہیں۔ میں نے سہم کے کمبل سر تک اوڑھ لیا مگر دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ میں نے محسوس کیا جیسے سینہ پھٹ جائے گا۔ کچھ لمحوں بعد آنکھیں بوجھل ہونے لگیں، شاید نیند اور خوف کے بیچ میں کچھ ایسا ہوا جسے بیان کرنا آسان نہیں۔ رات بھر خواب اور حقیقت آپس میں الجھتی رہی۔ کبھی لگا میں کسی کے بازوؤں میں ہوں، کبھی لگا کوئی میرے چہرے پہ انگلی رکھ کے چپ کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو بدن میں عجیب سا درد تھا جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہو۔ میں نے آئینے میں دیکھا تو گردن کے نیچے ہلکا سا نشان تھا۔ میں نے سمجھا شاید کیڑے نے کاٹ لیا ہو، مگر وہ نشان عام نہیں تھا، جیسے انگلیوں کے دباؤ سے بنا ہو۔ میں نے عرفان کو بتایا تو وہ بولا زیادہ وہم مت کرو، رات کو ڈر گئی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، یہ وہم نہیں تھا، مجھے محسوس ہوا کوئی تھا میرے پاس۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تم اب بھی سمجھ نہیں رہی، تم اب کسی اور کے نکاح میں ہو، تم پر کسی اور کا حق ہے۔ اس نے یہ بات اتنی آسانی سے کہی جیسے کوئی روزمرہ کا جملہ ہو۔ میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا تم کیسا ظلم کر رہے ہو، کون ہے وہ؟ اس نے کہا عامل نے بتایا ہے، عمل مکمل ہو چکا ہے، اب تم محفوظ ہو۔ میں نے کہا محفوظ یا قید؟ اس نے کہا تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، یہ تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بھلا ہے تو میرا دل کیوں ڈوب رہا ہے؟ عرفان نے جواب نہیں دیا، صرف اٹھ کے چلا گیا۔ شام کو عامل آیا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی، اندر سرخ مایا تھی۔ اس نے کہا یہ پی لینا، اس سے تمہارے جسم اور روح کا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بولا اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری روح بھٹک جائے گی، تمہیں نہ یہاں سکون ملے گا نہ وہاں۔ میں نے تھوڑا لرزتے لہجے میں کہا تم لوگ مجھے کیا بنانا چاہتے ہو؟ اسے نرمی سے کہا تم پہلے ہی بن چکی ہو، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ میں نے کہا میں نے کسی نکاح کے لیے ہاں نہیں کی۔ وہ بولا تمہارے ہاں کہنے یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا، جب آسمان سے حکم آ جائے تو انسان محض وسیلہ رہ جاتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا یہ ظلم ہے، اللہ کے نام پہ ظلم۔ عامل نے کہا اللہ کے نام پہ نہیں، اس کے حکم سے۔ اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے الفاظ کے ساتھ کمرے کی دیواروں سے ہلکی سی گونج اٹھی، جیسے کسی نے دور کہیں آہستہ سے ہاں کہی ہو۔ میں نے کمبل اوڑھ لیا مگر دھواں سا پھر کمرے میں بھر گیا، بخور کی خوشبو اب دم گھونٹنے لگی۔ عامل نے کہا تم جلد عادی ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا میں کسی غیر مرئی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہا تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ رات جب میں سوئی تو وہ لمس پھر آیا، پہلے ہوا کی مانند نرم، پھر جیسے کسی نے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا تم اب میری ہو۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر آنکھیں کھل نہیں رہیں، جسم سن تھا، صرف دل دھڑک رہا تھا اور وہ آواز دھیرے دھیرے میرے کانوں میں عربی میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں نے چند الفاظ پہچانے، آہد اور امان جیسے الفاظ تھے۔ جب نیند اور ہوش کے بیچ میں نے آئینے کی طرف دیکھا تو دھندلے سے عکس میں نہیں تھی، میرے پیچھے کوئی اور تھا۔
ایک دھندلی سی شکل جو جیسے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو۔ میں نے چیخنا چاہا مگر آواز نہیں نکلی۔ صبح ہوئی تو آئینہ صاف تھا مگر میرا چہرہ بدل گیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے اور چہرے پہ ایک عجیب سا سکون جو خوف کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ عرفان ناشتے کی میز پہ بیٹھا تھا اور بولا، آج تمہارا چہرہ ٹھیک لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے سکون ہے جبکہ مجھے لگتا ہے میں مر چکی ہوں؟ وہ بولا، یہ تمہارا وہم ہے، جب دل مان لے تو جسم آسانی سے بدل جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے مجھے بیچ دیا ہے؟ اس نے کہا، بیچ نہیں دیا، محفوظ کر دیا ہے۔ اب تمہیں کوئی انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے کہا، مگر میری روح تو ہر رات زخمی ہوتی ہے۔ وہ بولا، وہ روح اب تمہاری نہیں رہی، اور اس لمحے میں جان گئی کہ میں کسی ایسے بندھن میں پھنس چکی ہوں جس سے نکلنے کا راستہ نہ زمین پہ ہے نہ آسمان پہ۔ میری زندگی ایک زندہ قبر میں بدل چکی تھی جہاں سانسیں ہیں مگر سکون نہیں، جسم ہے مگر اختیار نہیں، اور ہر رات وہ لمس آتا ہے جو نہ مکمل دکھ دیتا ہے نہ مکمل تسکین، صرف یہ یاد دلاتا ہے کہ میں اب اس کی ہوں جو دکھائی نہیں دیتا مگر ہر وقت میرے آس پاس موجود ہے۔ میں نے جب فیصلہ کیا کہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تو میرا پہلا خیال یہی آیا کہ پاکستان واپس چلی جاؤں، کسی طرح امی کے پاس، کسی محفوظ جگہ پر۔ مگر جیسے ہی میں نے عرفان سے کہا، اس نے میری طرف عجیب سی نظر سے دیکھا اور بولا، اگر تم باہر نکلی تو پولیس تمہیں گرفتار کر لے گی، تمہارے پاس پاسپورٹ نہیں، ویزا بھی میرے قبضے میں ہے، تم غیر قانونی ہو جاؤ گی۔ اگر تم پاکستان میں واپس چلی گئی تو میرے والدین مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، تم نے میرا سب کچھ کیوں چھین لیا؟ اس نے سرد لہجے میں کہا، تم نے خود ہی موقع دیا، میں نے دیکھا تم اپنے طور پہ کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس میرا راستہ کھول دو۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا، اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رہا۔ میں نے کہا، میں سفارت خانے جاؤں گی۔ اس نے کہا، کوشش کر کے دیکھ لو مگر تم وہاں تک پہنچ بھی نہیں پاؤ گی۔ اگلے دن میں نے چپکے سے پاکستانی قونصلیٹ کا نمبر تلاش کیا، عرفان کے فون سے کال ملائی مگر خاتون نے کہا، محترمہ، آپ کے پاس اگر شناختی کاغذات نہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے رو کے کہا، میرے شوہر نے سب قبضے میں لے رکھا ہے۔ وہ بولا، قانون کے مطابق وہ آپ کا ولی ہے اور آپ بغیر اس کی اجازت کے ملک نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ کمرہ جیسے قید خانہ بن گیا تھا، دروازے ہمیشہ اندر سے بند رہنے لگے۔ عرفان صبح دفتر جاتا مگر چابی ساتھ لے جاتا۔ میں دن بھر خاموش رہتی، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی تو نیچے کی سڑک پہ لوگ عام زندگی گزار رہے ہوتے۔ میں سوچتی ان کے لیے یہ دنیا عام ہے مگر میرے لیے یہ قید خانہ ہے۔ رات کے وقت عجیب سی آہٹیں آنے لگتی، فرش پہ قدموں کی چاپ، کبھی دروازے کے پاس سانس لینے کی آواز، کبھی کسی کے ہنسنے کی مدھم گونج۔ میں نے کئی بار عرفان کو بتایا مگر وہ بولا، یہ تمہارا وہم ہے، تم نفسیاتی ہو گئی ہو۔ میں نے کہا، وہ خواب نہیں، حقیقت ہے، وہ میرے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے اب تم میری ہو۔ عرفان نے طنز سے کہا، تو پھر خوش رہو اس کے ساتھ، اور ہنسنے لگا۔ میں نے راتوں کو جاگنا شروع کر دیا مگر جیسے ہی آنکھ لگتی خواب میں وہ آ جاتا، کبھی سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا، کبھی کمرے کے بیچ میں کہتا، تم نے روشنی میں آنا کیوں چھوڑ دیا؟ میں کہتی، میں تم سے نجات چاہتی ہوں۔ وہ کہتا، نجات اب تمہارے لیے لفظ رہ گیا ہے، حقیقت نہیں۔ صبح جب سورج نکلتا میں خود کو تھکن سے چور پاتی، جسم پہ نیلے نشان اور چہرے پہ پیلا پن جیسے کسی نے میری جان چوس لی ہو۔ ایک دن جب میں نے آئینے میں دیکھا تو میری آنکھوں کے اندر کی پتلی بدل چکی تھی، رنگ کچھ اور ہو گیا تھا، جیسے میری آنکھوں میں کسی اور کی پرچھائی بس گئی ہو۔ عرفان اب اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا، اکثر فون پہ کسی سے عربی میں بات کرتا جس میں لیلا کا نام سنائی دیتا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ سب اسی کا ہی منصوبہ تھا۔ ایک دن عامل دوبارہ آیا، میں نے پوچھا، تم کیوں آتے ہو؟ وہ بولا، تم اب ہمارے دائرے میں ہو۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، تمہیں اب بتانے کا وقت آ گیا ہے، میں لیلا کے قبیلے کا محافظ ہوں۔ اس نے حکم دیا تھا کہ تمہیں یہاں سے ہٹا دیا جائے مگر تم نے مزاحمت کی تو اب تم درمیان میں پھنس گئی ہو۔ میں نے کہا، کیا یہ سب عرفان کی مرضی سے ہوا؟ اس نے کہا، ہاں، عرفان نے ہمیں بلایا تھا، وہ تم سے نجات چاہتا تھا اور لیلا سے نکاح۔ میں نے چیخ کے کہا، تم لوگ انسان نہیں ہو۔ اس نے کہا، ہم انسان نہیں مگر ہم بھی حکم کے پابند ہیں۔ میں نے کہا، عرفان کو کیا ملا؟ اس نے کہا، سکون، وہ تمہیں چھوڑ کے جا چکا ہے۔ میں نے کہا، کہاں گیا؟ اس نے کہا، شاید اب وہ بھی پاگل ہو رہا ہے کیونکہ اس نے لیلا کو چھوڑ کے تم سے نکاح کیا اور لیلا نے اپنا بدلہ لیا تم سے اس کو الگ کر کے، اور ایک دن زادے کے قبضے میں دے کر، کیونکہ اس نے 2 دنیاؤں کو ایک کر دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اللہ مجھے اس قید سے نکال دے۔ وہ بولا، تمہارے اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ میں سجدے میں گر گئی اور کہا، یا رب، میں تیرے سوا کسی کی نہیں،
اس کے بعد مجھے یاد نہیں کب بے ہوش ہوئی. جب ہوش آیا تو عرفان نہیں تھا، صرف خاموشی تھی اور کمرے میں وہی بخور کی مہک اب بھی پھیلی ہوئی تھی. میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو یہ پہلی بار آسانی سے کھل گیا. میں باہر نکلی تو گلی خالی تھی، مگر فضا میں وہی سرگوشی کہ تم اب بھی میری ہو. میں نے سہم کے واپس جا کے قرآن کھول لیا اور پڑھنا شروع کیا. میری زبان سے پہلی بار سورہ بقرہ کے الفاظ نکلے اور جیسے ہی میں نے پڑھا کمرے کا ماحول بدلنے لگا. وہ مہک کم ہوئی، ہوا میں ٹھنڈک پھیل گئی. اگلے دن مسجد گئی. وہاں ایک بوڑھی پاکستانی خاتون صفائی کر رہی تھی. اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بیٹی تم پہ اثر ہے، سورہ بقرہ روز پڑھا کرو، روشنی واپس آ جائے گی. میں نے اس کے کہنے پر عمل شروع کیا. رات کو جب میں نے پہلی بار سورہ مکمل کی تو خواب میں ایک روشنی دیکھی. کسی نے کہا، تم نے مجھے چھوڑ دیا. میں نے کہا، ہاں، کیونکہ میں اس رب کی طرف لوٹ گئی ہوں جس نے مجھے بنایا ہے. اس کے بعد وہ آواز کم ہونے لگی. کبھی کبھار سرد ہوا کے جھونکے میں وہ سانس محسوس ہوتی ہے، مگر اب وہ مجھے چھو نہیں سکتا. میں نے کونسلر سے دوبارہ رابطہ کیا اور کچھ مہینوں بعد ایک مقامی عورت کی مدد سے اپنی شناختی دستاویزات بنوا لی. آج بھی میں شارجہ کے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں. دن میں کام کرتی ہوں، رات میں قرآن پڑھتی ہوں. جب کبھی رات کے آخری پہر خاموشی چھا جاتی ہے تو ایک لمحے کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے قریب ہے، مگر اب میں ڈرتی نہیں. میں کہتی ہوں لا الہ الا اللہ اور ہوا میں پھیلی وہ سرد سانس مدھم پڑ جاتی ہے. میں آزاد ہوں مگر زخم ابھی بھی باقی ہیں. کبھی کبھی دل کہتا ہے شاید ایمان ہی وہ رسی تھی جس نے مجھے دوبارہ زندہ رکھا، ورنہ میں کب کی کسی نامعلوم دنیا کا حصہ بن چکی ہوتی. عرفان اپنے والدین سے اب بھی رابطے میں ہے. وہ ان سے کہتا ہے کہ ہم ساتھ رہتے ہیں، مگر گھر والوں کے خوف سے ہم سچائی نہیں بتا پاتے.